Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. یہ اور اس کا دوسرا نام فواد چودھری ہے کیونکہ بہت بھائی فواد چودھری ایک چھٹ بھیا کا نام کیوں لیتے ہو؟ جب ہم اتنے بڑے آدمی کا نام لے رہے آپ فواد چودھری چھٹ بھیا کو لیتے ہو. مطلب وہ ایک ملازم آدمی ہے, نوکر ہے, اس سے کیا بات کرنی ہے؟ سادہ بات کرتا وہ ہمارے لیول کا آدمی نہیں ہے, وزیر اطلاع ہمارے لیول کا آدمی نہیں ہے. فواد چودھری جسٹ ڈسٹ, بالکل ہمارے لیے کوئی ہمارے لیول کا آدمی نہیں ہے. اس کے لیے اس کو ہم کیوں اہمیت دیں؟ ہم عمران کو کہتے ہیں, ہم تو عمران کو کہتے ہیں, ہم چیف جسٹس کہتے ہیں. ہمارے لیول کے آدمی نہیں ہیں, ہم کیوں ان سے بات کریں؟ ہم فواد چودھری کا بہت بے چینی ہے پاکستان میں, خصوصاً کراچی میں. ایک تو گیس کا بحران پنجاب میں بہت سخت آنے والا ہے اور کراچی میں بھی بہت سخت آنے والا ہے, کیونکہ آلریڈی لوگوں کو جو غریب آبادیاں ہیں وہاں پر گیس نہیں مل رہی ہے, نہ جو کھانا پینے کے لیے بھی, یعنی جو کچن کے گیس ہوتی ہے گھر کے استعمال کی, وہ انہیں نہیں مل رہی ہے. تو وہ ایک بے چینی بہت سخت ہے. پھر شرح سود انہوں نے بڑھا دی ہے, جو انکم ہو رہی تھی وہ غلط کر دی گئی ہے. پھر اب جو ان کی جو گیس کی کمی کی وجہ سے جو ہماری تجارت کے جو آرڈر ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں, وہ یعنی وہ منسوخ ہو رہے ہیں. تو اب یہ صورتحال ایسی ہے کہ جس سے کہ ایک بہت بڑی بے چینی پھرنے والی ہے. اور پھر ایک بلا جو یہاں پر تھی پاکستان میں, جو میں نے جو مصیبت جو ہو رہی ہے عمران خان کی شکل کے اندر, اور اب انہوں نے پھر جو ہے MQM کو جو ہے پھر سے جو ہے وہ انہوں نے کھول دیا ہے, یہ ان کا لال قلعہ. تو اب اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ واپسی کی طرف ان کا سفر شروع ہو گیا دوبارہ سے, اور قتل و غارت گری کا بازار یہ لوگ گرم کریں گے. تو اب ایسی صورتحال میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے وہ عوام دشمن ہے, یہ حکومت تاجروں کے دشمن ہے, یہ حکومت جو ہے وہ اپنے ملک کو تباہ کرنا چاہتی ہے. یہ حکومت جو ہے جس انداز سے کام کر رہی ہے, انہوں نے ایک وائسرائے مقرر کر دیا ہے, جس طرح کی قانون سازی انہوں نے کی ہے. IMF کا جو ہے صرف قرضہ لینے کے لیے, یعنی اب جو اسٹیٹ بینک کا گورنر ہے ہمارا وائسرائے بن جائے گا. تو اب سوال یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ جو یہاں کے وزیر توانائی ہیں حماد اظہر صاحب, جو ہے باتیں ملاتے تھے 1-2 مہینے پہلے کہ صاحب یہاں پہ کوئی وہ گیس کی کمی نہیں ہوگی, لیکن ان کے اندر قوت صلاحیت نہیں ہے, قوت فیصلہ نہیں ہے, یعنی آپ کا یہ قوت نافذہ نہیں ہے, اور ان کے پاس یعنی کوئی وقت سے پہلے فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. تو ان میں کیا صلاحیت موجود ہے سوائے اس کے کہ یہ بڑھ کے مارتے ہیں, باتیں ملاتے ہیں اور عیاشیاں کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ ان کے پاس انہیں کوئی کام نہیں آتا. میرے صاحب دیکھیے عوام کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے. بھائی میں نے عرض کر دی ہے, میں چاہتا ہوں کہ میرے بھائی, میرا چیف آرمی اسٹاف جو میرے بھائی کی طرح سے ہیں, میں ان سے درخواست گزار ہوں. اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں ہمارے برادر محترم گلزار صاحب, آنریبل چیف جسٹس صاحب, میں آپ سے درخواست گزار ہوں کہ یہ سندھ کی گورنمنٹ کی جو سندھ حکومت جو ہے, اور جو ان میں جو ان کے امپلائیز ہیں وہ گیس کی پیداوار کو کم کر رہے ہیں جان بوجھ کر, اور اس کو آپ چھاپا ماریں اور ڈنڈے کے زور سے وہ چلوائیں. کہ گیس کی کمی پورے پاکستان میں یہ سردیوں میں مار دے گی لوگوں کو. اور اگر آپ خود چاہتے ہیں ایسا تو پھر سمجھ میں بات آتی ہے کہ بھئی آپ چاہتے ہیں, ادروائز یہ آپ یہ کروا سکتے ہیں, میں یہ بات جانتا ہوں. اور اس سے ہمارا یہ فائدہ ہوگا کہ جو ہمارا قرض ہے وہ اترے گا, اور یہ سردی میں لوگ مریں گے نہیں, اور ہماری صنعتیں ترقی کریں گی. تو یہ کام یہ مصنوعی ہے. یہ یہاں میں اس لیے جانتا ہوں کہ میں ایک انجینئر ہوں, اور مجھے معلوم ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے, مجھے یہ کام آتا ہے, اور یہ کام بڑھ سکتا ہے آرام سے, یہ گیس کی پیداوار بڑھ سکتی ہے آرام سے, کوئی مسئلہ ہے. ابھی تو نئے خبر آئی ہے کہ گیس کے نئے ذخائر مل گئے. 6 ارب کیوبک فٹ کی ہماری روز کی ضرورت ہے, لیکن 4 ارب ہماری پیداوار ہے, 2 ارب ہمیں نہیں. آپ کو سندھ کے لیے تو کوئی کمی نہیں ہے میرے بھائی, آپ کو بتا دوں میں آپ کو. ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ اصول اس کا رول یہ ہے کہ جو سندھ میں پیدا ہوتی ہے وہ سندھ کو دیے جائے پہلے. جی. اب اس میں اگر اس اصول کو آپ کہتے ہو کہ بھئی سب بھائی ہیں مل بانٹ کے کھائیں, تو وہ الگ بحث ہے, وہ الگ بات ہے. لیکن آپ کو کم سے کم یہ جو کراچی کی جو بڑی انڈسٹریز ہیں, 2 ہماری کاٹی اور میں نے جو سائٹ کی ایسوسیشن ہے, ان کی ضروریات تو پوری کرنے نا. بالکل ٹھیک. آپ نے تو اب کیا تو اب اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ آپ بھی ہنگامے برپا ہو جائیں گے, بس مجھے یہ لگ رہا ہے.
مطلب بہت ساری چیزوں کو میں پہلے سے یہ دیکھنا چاہیے. ایک تو بات یہ ہے کہ میں کہ لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید صاحب یہاں کور کمانڈر بن کے آ گئے ہیں, ہمارے بھائی ہیں. یہ تھوڑا سا بعد میں بات کر لیں گے. میں ابھی کروں گا بات, بھائی اس میں کیا حرج ہے, آپ کو بات, آپ کو کیا پریشانی ہے؟ میں چاہ رہا ہوں کہ کشمیر والا موضوع پہ. نہیں, میں لیفٹیننٹ جنرل سعید صاحب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. جی, از اے گریٹ مین. اور وہ کراچی میں ڈی جی رینجر کی حیثیت سے رہ کے گئے ہیں. انہوں نے کراچی اور سندھ کا چپا چپا انہیں پتہ ہے, اور ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ یہ جو صورتحال ہے اس کے اوپر نظر رکھیں گے, اور وہ کوئی کراچی کے لیے اور پاکستان کے لیے بہتر صورتحال بنائیں گے. معیشت حکومت کے لیے پہلے دن سے مسئلہ تھا, لیکن کئی سال انہوں نے یہ کہہ کر گزار لیے کہ یہ ماضی کی حکومتوں کی غلط پالیسی اور لوٹ مار کا نتیجہ ہے. لیکن اب یہ دلیل بھی کافی کمزور ہو گئی, اور مہنگائی نے تو سارے ریکارڈ توڑ دیے, اور حکومت کے پاس اس کا کوئی حل ہی نہیں. صرف گزشتہ ایک ہفتے کے دوران گھی, دال, انڈے, دودھ, دہی, گوشت اور چائے سمیت 27 اشیاء مہنگی ہو چکی ہیں. یوں صرف گزشتہ 7 دنوں کے دوران مہنگائی میں 1.07% مزید اضافہ ہوا ہے, جس سے ملک بھر میں مہنگائی کی مجموعی شرح 18.34% تک پہنچ گئی ہے. کبھی کبھی سوچتا ہوں کیا یہ اچھا ہوتا اگر عمران خان اعلان کرتے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں سے آٹا, چینی اور گھی بآسانی دستیاب ہوگا, جنہیں عوام کی سہولت کے لیے ہر گلی محلے میں نصب کیا جا رہا ہے. عوام جائیں, معمولی سی رقم ڈالیں, مقررہ مقدار میں آٹا, چینی اور گھی نکال کر گھروں کو لے جائیں. لیکن لگتا ہے ان مشینوں سے بھی کرپٹ سیاستدان نکلنے ہیں, روبوٹس ہی نکلیں گے. اب پھر حکومتی وزیر جیسے فاروق حبیب جتنے مرضی دعوے کر لیں, ٹویٹس کر دیں کہ ایکسپورٹس بڑھ گئیں, کہ پتہ نہیں کہ پی ٹی آئی نے کون سا مارکا مار لیا. پر سچ تو یہ ہے کہ معاشی اشاریے مسلسل منفی جا رہے ہیں, اور اب ڈالر 170 روپے تک پہنچ گیا. اب جیسے ہی سردی کا زور پڑا ہے, گیس بالکل غائب ہو گئی ہے, جیسے کبھی تھی ہی نہیں. الٹا شہباز گل سمیت حماد اظہر اپنی نااہلی ماننے کی بجائے وہ شاذب خانزادہ سے اڈا لگا کر بیٹھے ہوئے کہ سب اچھا ہے, میڈیا ان کے خلاف سازشیں رچا رہا ہے. اس وقت شاید ہی کوئی ہو جو حکومت کو آڑے ہاتھوں نہیں لے رہا, کیونکہ کارکردگی ہی ایسی ہے. بڑے بڑے کالمسٹ, اینکرز حکومت کے خلاف لکھ رہے ہیں, بول رہے ہیں, بالکل وہ بھی جو حکومت کے سب سے بڑے حمایتی تھے. وجہ یہ ہے کہ عوام بلبلا رہے ہیں, پھر بھی باہر سے آئے ہوئے ترجمان بضد ہے. ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں, اور کپتان روز چھکا لگا رہے ہیں. حالانکہ سچ یہ ہے کہ عمران خان کا اس کی حکومت نے عوام کے چھکے چھڑا دیے ہیں. دعوے دار تو یہ ریاست مدینہ کے ہیں, پر آئے دن شرح سود میں اضافہ کر کے ملکی معیشت کو ریورس گیئر لگا رہے ہیں. اب ایک بار پھر تیزی سے شرح سود بڑھائی جا رہی ہے. ان کی وارداتوں پر سے پردہ میں ہٹا دیتا ہوں, فیصلہ آپ خود کر لینا. پچھلے چند دنوں جب چینی کے ریٹ چند دن کے لیے 150 روپے فی کلو سے اوپر چلے گئے, تو شوگر مافیا نے ان چند دنوں میں کم از کم 60 ارب روپے کما لیے. اور پھر جب اس سال کے آغاز میں آٹا بحران لایا گیا, تو اس وقت بھی مافیاز نے 100 ارب روپے سے زیادہ کما لیا. اس کے علاوہ جب پیٹرول کا مصنوعی بحران پیدا کیا گیا, تب بھی ایک رپورٹ کے مطابق 130 ارب کا ناجائز منافع کمایا گیا. یہ ہے تبدیلی, یہ ہے مافیاز کے خلاف کارروائیاں, یہ ہے ریاست مدینہ, یہ ہوتا ہے سمارٹ ورک, اور یہ ہوتا ہے ویژن. اب سمجھ آئیے آپ کو, یہ ہے نیا پاکستان, جہاں سے اربوں روپے کمانا اتنا مشکل نہیں رہا, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو سمارٹ ورک آتا ہو. آج 3.5 سال بعد یہ حالت ہے کہ حکومت کو لانے والے بھی خود کو غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں. مسئلہ صرف معاشی محاذ پہ نہیں ہے, بلکہ ہر محکمے, ہر ادارے میں ریورس گیئر لگ چکا ہے. معیشت کے بعد سیاسی ماحول کی بات کی جائے, وہ بھی منفی اشارے دے رہا ہے. تمام تر حربوں اور نیب کے استعمال کے باوجود نون لیگ سمیت پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بھی قائم و دائم ہے. اور ساتھ ہی حکومت کے دعووں سے کہ ان کے پیٹ پھاڑ کے پیسے نکلوائیں گے, ایک دھیلا بھی نہیں آیا. الٹا براڈ شیٹ سمیت برطانیہ میں ریاست پاکستان کو بے عزت کروا بیٹھے ہیں. پھر عالمی, علاقائی اور داخلی حالات کے باعث اب اپوزیشن سیاسی جماعتوں سے بات کرنے پہ مجبور ہے, مگر ابھی تک اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا. دراصل سیاست 2 اور 4 کا نہیں ہے کھیل, بلکہ سیاست بہت وسیع اور پیچیدہ کھیل ہے. کرپشن کے علاوہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے خلاف بھی بڑی دلیل جاتی ہے کہ بڑی بڑی جماعتوں میں موروثیت حاوی ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی نے باریاں لگائی ہوئی تھیں, یعنی 2 پارٹیوں کا نظام بھی قابل قبول نہیں, حالانکہ ان کی اپنی جماعت میں جو موروثیت ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. جو عمران خان نے 10 بار چلے ہوئے کارتوس اپنی جماعت میں کٹے کیے ہوئے ہیں, اس بارے میں سب جانتے ہیں. پھر اپوزیشن تو ابھی سے کہہ رہی ہے کہ حکومت نے ووٹنگ کے طریقہ کار کو بدل کے دھاندلی کی بنیاد رکھتی ہے. چلیں آج کی سن لیں. آج جہاں پی ڈی ایم نے پشاور میں پاور شو کیا, تو مسلم لیگ نون کے رہنما تارڑ نے شہزاد اکبر, زلفی بخاری اور شہباز گل کا نام
ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کی باقاعدہ قانونی کارروائی کی نوید سنا دی۔ پھر یہ کہہ کر تو حکومت کی اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا کہ وزارت داخلہ کی توجہ کہیں اور ہے، جہاں شیخ رشید وزیر ہوں گے وہاں کا حال کیا ہوگا۔ ان کا اشارہ حریم شاہ اور شیخ صاحب کی وہ گفتگو کے بارے میں تھا جو اس وقت ویڈیو سامنے آئی ہوئی ہے۔ پھر یہ کہہ کہ شہزاد اکبر کو بھی خوب رگڑا لگایا کہ جس دور میں چینی 55 روپے تھی اس کے کیس بنا دیا، اب 100 روپے سے زیادہ ہے تو کچھ نہیں کیا۔ اب مولانا فضل الرحمان تو کوئی رعایت نہیں دے رہے، تو انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ عمران خان غیروں کے ایجنٹ تو ہو سکتے ہیں، عوام کے نمائندے نہیں۔ پھر کشمیر قانون سازی، مہنگائی، ریاست مدینہ، IMF سمیت کون سی ایسی چیز تھی جس پر انہوں نے حکومت کو آڑے ہاتھوں نہیں لیا؟ تو سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے مہنگائی مارچ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تشویشناک بات وزیر اعظم اور وزراء کا جھوٹ بولنا ہے، ایوان کو جان بوجھ کر مفلوج کر دیا گیا۔